کیا آزاد کشمیر میں ہونے والے احتجاج جو جنگ کی شکل اختیار کر چکے ہیں ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے؟ ایسا سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں چل رہا ہے اور ان کے کچھ ثبوت بھی ملے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آگے چل کر بتاؤں گا۔ اس پہیلی کو سلجھانے سے پہلے ایک سوال یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب ہم ہر سال کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، تو پھر جب کشمیر کے لوگ پرامن احتجاج کے لیے نکلتے ہیں اور جب الجزیرہ وہاں کی رپورٹنگ کرتا ہے تو اس کو پاکستان کے اندر بین کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ جب سابق سینیٹر مشتاق احمد آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جاتے ہیں تو انہیں آزاد کشمیر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا، اور جب وہ واپسی پر آتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب شاید ابھی تک عوام کے سامنے کھل کر سامنے نہیں آئے۔ لیکن اگر صرف حقائق کی بنیاد پر بات کی جائے تو ایک اور چیز توجہ مانگتی ہے کہ جب برطانیہ کے اندر آزاد کشمیر کے حوالے سے احتجاج کیا گیا تو اس دوران ایک ویڈیو ایسے سامنے آئی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کا بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہاتھ تو ضرور ہے۔ اسی احتجاج کی یہ ایک تصویر دیکھیں جس کے اندر برطانیہ کے اندر ہائی کمیشن آف انڈیا شری رام پرکاش بھی شامل ہے۔ یہ سوال اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر کے حق میں احتجاج یا اس سے متعلق سرگرمی پر مختلف نوعیت کی پابندیوں کی خبریں بھی سامنے آتی ہے، اور پھر اوپر سے ایک بھارتی سفارتی اہلکار کا اس احتجاج کے اندر شامل ہونا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف اگر عوام کی بات کی جائے تو عوام اپنے مسائل کے لیے پرامن احتجاج کے لیے نکل سکتے ہیں، یہ ان کا آئینی حق ہے۔ جب یہ ان کا آئینی حق ہے اور پرامن احتجاج کے لیے لوگ نکلتے ہیں، باہر آواز اٹھانے کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر ان کو مجرم کیوں ٹھہرا دیا جاتا ہے؟ گرفتاریاں کیوں ہونے لگتی ہے؟ شہادتیں کیوں ہونے لگتی ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن سوال ابھی وہی موجود ہے کہ الجزیرہ کی ویب سائٹ کا بلاک ہو جانا، سابق سینیٹر مشتاق احمد کا گرفتار ہو جانا، عوام کا پرامن احتجاج ایک دم سے جنگ کی شکل اختیار کر جانا محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عوام کی نظروں سے اوجھل ہے، جب تک وہ ساری چیزیں سامنے کھل کر نہیں آئے گی تب تک یہ بیان، یہ افواہیں، یہ ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں ایسے ہی چلتی رہے گی۔